ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے خالد فاروقی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ایکچولی اس سارے جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو فساد ہے اس کی جو معاملہ ہے وہ جڑا ہے فلسطین اور جو دو ریاستی فارمولا ہے اس سے. وہ اگر حل نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ کیا ہوگا. اعجاز صاحب، یہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا فیصلہ، اس میں کیا غزہ شامل ہے؟ کیونکہ اس میں لبنان کا مینشن کیا گیا لیکن غزہ کا مینشن نہیں کیا گیا. یہ ایک معاملہ ہے. میں اصل میں چاہ تو رہا تھا کہ ہم معاہدے کے اہم نکات پہ بات کریں گے، لیکن بہرحال ابھی یہ بات امپورٹنٹ ہے فاروقی صاحب کی کہ ایکچولی جس بات کا مسئلہ ہے، غزہ کی بات تو ہوئی نہیں. ایران اگر خود پیس بورڈ کا حصہ نہیں ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس نے امریکہ کی ثالثی بھی تسلیم کر لی اب، کیونکہ جب امریکہ نے کہا کہ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو ایران یہ حملہ، اس کا جوابی حملہ نہ کرے، تو ایک طرح سے اس کی ثالثی بھی قبول کر لی. تو اس سٹیٹس کے ساتھ کہ کل تک وہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتا تھا، اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگاتا تھا، لیکن آج وہ اس سٹیپ سے پیچھے آ چکا ہے. اپنی پڑ گئی شاید، اس وجہ سے وہ اب اس معاملے کو طے کر رہا ہے. اگر اس معاملے کو طے کرنے کے بعد غزہ کو بھلا دیا جاتا ہے، فلسطین کو بھلا دیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ جو معاملہ ہے یہ کسی اور طرف چلا جائے گا. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ذرا بتائیں کہ یہ دفاعی پرسپیکٹو سے جو مسلمانوں کا ایک جو پرسپیکٹو ہے اس سے تو اب ہم ہٹ گئے. جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے، خالد فاروقی صاحب نے جو بات کی نا، اس سے مجھے مسئلہ کشمیر کی جو ہے وہ بات یاد آ گئی. اس کی بھی ریلیونس بنتی ہے. دیکھیے، مسئلہ کشمیر کو بھارت یو این او میں لے کے گیا، یو این کی سیکیورٹی کونسل کی بے شمار قراردادیں، اور انہوں نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا. جی لیکن جب 71 کا سانحہ ہوا تو اس کے بعد اس پورے مسئلہ کشمیر کی کمپلیکشن انہوں نے بدل دی. اس کو معاہدہ، جو شملہ معاہدہ ہوا جی، اس سے جوڑ دیا. اس میں انہوں نے اس کو بائی لیٹرل جو ہے بات جو ہے نا قرار دے دیا، اور بتدریج الٹیمیٹلی 2019 میں انہوں نے اسپیشل سٹیٹس کو ریووک کر کے انہوں نے اس کو اپنا انٹرنل معاملہ بنا دیا. تو یہی سملیرٹیز ہمیں فلسطین میں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر پہلے ساری عرب ممالک بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ اسرائیل کے خلاف تھے، انہوں نے 2 بڑی جنگیں لڑی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان تمام ملکوں نے تو ڈائریکٹلی یا ان ایسنس اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، کچھ نے ان کے ساتھ تعلقات بھی بنا لیے، معاہدہ ابراہیمی بھی ہو گیا. تو اب جو ہے وہ جو پورا یہ مشرق وسطیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ایک نئے پرسپیکٹو میں دیکھا جا رہا ہے، جس میں اصل بات جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. اس پہ کوئی بات واقعی نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی تو جنگ بندی ہوئی نا، تو یہ تو بیسیکلی ایک فائر فائٹنگ ہے کہ جو آگ لگائی تھی انہوں نے اس کو بجھانے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، اور اس سچویشن میں ایران اپنے لیے بائی ورچو آف ایران، آپ کہہ لیجیے ایک نوشن آف وکٹری، یا ان کو جو انہوں نے اس پوری جنگ میں سروائیو کر کے جو کچھ کمایا وہ اس کو انکیش کر رہے ہیں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. تو ہم لیکن آپ کو لگتا ہے اعجاز صاحب کہ اگر ایران، ٹھیک ہے میرا ایران کی جیت سے بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا مسئلہ فلسطین صرف ایران ہی کی ذمہ داری ہے؟ کیا ان عرب ملکوں کی ذمہ داری نہیں ہے جن کی جغرافیائی جو ہے ڈومین میں یہ مسئلہ آتا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے مسئلے کے ایک آئیڈیالوجیکل پہلو ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہم اس کو ناجائز ریاست تسلیم کرتے ہیں اسرائیل. جی جی، مطلب تسلیم نہیں کرتے، مطلب قرار دیتے ہیں وہ ناجائز ریاست. اور اس کے بعد اس کا ایک جغرافیائی پہلو بھی ہے نا کہ جن ملکوں کی سرزمین لے لی گئی اسرائیل کو ایکسپینشن دینے میں، وہ تو سارے دستبردار ہو گئے ہیں. وہ ایجپٹ جس نے جنگ لڑی تھی وہ تو ان کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہا ہے. سعودی عرب ان کے ساتھ جو ہے نا ابھی اس جنگ سے پہلے تو بہت کلوز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن جنگ کے بعد اس نے کہہ دیا کہ معاہدہ ابراہیمی جو ہے وہ اب ممکن نہیں رہا. یہ بات سعودی عرب کی طرف سے کہی گئی ہے.
جی لیکن وہ سب دیکھیں ٹو بی آنیسٹ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ تمام عرب ملک یا تمام مسلمان ملک وہ اس مسئلے کو اپنے اپنے لینس سے دیکھتے ہیں، اور جہاں ان کے مفادات پہ کوئی کسی قسم کا کوئی پریشر آتا ہے وہ اس کو مینیج کرتے ہیں. کسی کی مسئلہ فلسطین کے ساتھ کتنی سنسیئرٹی ہے یا فلسطینیوں کے ساتھ کتنی سنسیئرٹی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو مسلمان ملکوں میں جو سلوک ہوا ہے ماضی میں وہ ہم بھول گئے ہیں کیا؟ ٹو بی آنیسٹ کوئی ملک ان کو اپنے، ہاں ہم نے تو جو 40 لاکھ افغانیوں کو اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے، فلسطینیوں کو تو کوئی مسلمان ملک اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں. تو پھر یہ نعرے لگانا مرگ بر اسرائیل اور یہ ساری چیزیں ان کا کیا جو ہے سگنیفیکنس ہوگا، میرے پاس تو اس کا کوئی آنیسٹلی جواب نہیں. ٹھیک ہے، میں اب یہ چونکہ ٹائم اب شارٹ ہوتا جا رہا ہے، اس پہ بات بھی کرنی تھی، لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ضرور، میں نے جس طرح فاروقی صاحب کو کہا تھا کہ بطور فاتح ایران کے سے عرب ممالک انسیکیور ہوں گے، اب اگر فرض کیجئے ایران اگر فاتح ہے اس سارے معاملے کے اندر، تو ایران فلسطین کے معاملے پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لبنان میں تو وہ بہت اوپن ہے، حزب اللہ کے لیے وہ کھڑا ہے، لیکن فلسطین کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کاز کو پھر زندہ رکھے گا یا وہ یہاں سے اب پیچھے ہٹے گا آگے بڑھنے کے بجائے؟ دیکھیں شاہ صاحب، 7 اکتوبر 2023 میں جب حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا نا، وہ اس لیے کیا تھا کہ 1 مہینے پہلے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر نتن یاہو نے ایک میپ دنیا کو دکھایا تھا، اور اس میپ کے اندر یہ بتایا تھا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارملائز کر رہے ہیں، لہٰذا فلسطین ایک بہت بڑا ایشو نہیں رہا جو کہ اب آٹومیٹکلی ریزالو ہو جائے گا. تو حماس نے جب اٹیک کیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ اگر اسی طرح سے ابراہم اکارڈ کا حصہ بنتے گئے عرب کنٹریز تو فلسطین کا مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ خود ہی اسرائیل اور عرب ممالک سارے کمپرومائزڈ ہو جائیں گے، سمجھوتا کر لیں گے اس کے اوپر، اور اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اوپر اور غزہ کے اوپر آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کر لے گا. اب اس کے بعد جو ایران نے اس جنگ کے اندر شکست فاش دی ہے اسرائیل کو، اس کے بعد جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے نا وہ ابراہم اکارڈ کو ہوا ہے. وہ ابراہم اکارڈ کے تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک، سعودی عربیہ بھی اس میں ہے، یو اے ای تو چلو اس میں شامل ہو چکا ہے، بحرین ہے یا دیگر جو کنٹریز ہیں، وہ سارے کے سارے اب سکیپٹیکل ہو چکے ہیں ٹوورڈز ابراہم اکارڈ. اور ابراہم اکارڈ ہونے کا مطلب، نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو زندہ رکھنے میں ایران کی اس جیت نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. کہ اگر یہ سارے کے سارے ممالک ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جاتے تو جیسے ابھی ایئر وائس مارشل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایشو ویسے ہی نہ رہتا، عرب کنٹریز نے کمپرومائز کر لینا تھا، اور جب عربوں نے کمپرومائز کرنا تھا تو اجمیوں نے کہاں پیچھے رہنا تھا، انہوں نے بھی کمپرومائز کر لینا تھا. لہٰذا ایران نے جس طرح سے اس جنگ کے اندر، اور یہ جو دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو امیڈیٹ ایونٹ ہوتے ہیں نا، آل ایونٹس آر انٹر کنیکٹڈ اینڈ انٹر لاکڈ ود ایچ ادر، تو ہم نے اس ایونٹ کو ہی پہلے ڈسکس کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی جو تھی وہ کولیپس کر رہی تھی، جاپان سے لے کے میکسیکو تک دنیا کی پاکٹس کے اوپر اس کے اثرات تھے. لہٰذا یہ ڈیل ہوئی ہے تو دنیا کے لیے ایک سائی آف ریلیف ہے. جب اس سائی آف ریلیف سے آپ نکل جائیں گے تو آٹومیٹکلی اب جو دیگر معاملات ہیں، دیکھیں پہلے 60 دنوں کے اندر، کیونکہ یہ ایک ملٹی سٹیج ڈیل ہے، یہ کوئی ایک ہی وقت میں نہیں ہونی، پہلے 60 دنوں کے اندر ایک یہ جو میمورینڈم قائم ہوا ہے ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ کا، اس کے اندر وہ تمام ایشوز جس کے اندر ایٹامک نیوکلیئر پروگرام کی بات کی جاتی ہے یا ریجن وائڈ جو ایران کا انفلوئنس ہے اس کی بات کی جاتی ہے. ابھی ہمارے پاس چند نکات وہ بھی میڈیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران ان دنوں کے اندر فلسطین کے معاملے کو زیر بحث لائے گا؟ جی بالکل. جب میں ریجن وائڈ جنگ بندی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں لبنان کے اوپر جب اٹیک کیا تھا نا اسرائیل نے، تو فوراً سے اس کا جواب جو ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر کے دیا تھا ایران نے. اور ابھی بھی جب بیروت کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو بہت ساری ایسی شرطیں تھیں جو امریکہ نہیں مان رہا تھا ایران کی، لیکن جب ایران نے کہا کہ وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر تو امریکہ نے کہا تم اٹیک مت کرو، ہم تمہیں یہ ریلیکسیشن دینے کے لیے تیار ہیں. تو جب ایران اس خطے کے ایک اسٹریٹجک پاور بن کے سامنے آئے گا، پاکستان، ترکی یا دیگر ممالک بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور باقی جو ممالک ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ان کے سجن نہیں ہے، انہی کی وجہ سے سارے کا سارا پرابلم ہے.
یہاں پہ, تو پھر فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو دباؤ درکار ہے امت مسلمہ کی طرف سے یا عرب ریاستوں کی طرف سے, وہ تبھی دباؤ ہم ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ جب اس خطے کے اندر اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس کو اسی طرح کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے فاروقی صاحب, آپ نے بحث کا جو رخ ہے وہ موڑ دیا تھا, ہم اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے. یقیناً مسئلہ فلسطین کو اور مسئلہ کشمیر کو کسی صورت بھی جو ہے وہ بیک برنر پہ نہیں ڈالا جا سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, اس کے بغیر خطوں کے امن قائم نہیں کیے جا سکتے, نہ یہاں. اب معاملہ یہ ہے, اب یہ جو بات ہے جو شکیں سامنے آئی ہیں, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 24 ارب کے جو منجمد اثاثے ہیں اس میں سے 12 ارب جو ہے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ادا کیے جائیں گے. یہ ایک شک سامنے آ رہی ہے. 300 ارب ڈالر کی کمپنسیشن جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے جو تعمیر نو کے لیے ایران کو دیے جانے ہیں. کس نے دینے ہیں یہ اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. عرب ممالک نے, میرے خیال عرب ممالک تو نہیں ہوں گے, 300 بلین ڈالر امریکہ انہی پہ ڈال دے گا. خیر یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور جو پابندیاں ہیں, جب پابندیاں نرم کی جانے کی بات آئے گی یقیناً وہ مرحلہ وار ہوں گی, تو اس صورت کے اندر پاکستان جو ہے وہ کیا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے, خاص طور پر توانائی کی ضروریات کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ایک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاملہ بھی تھا, وہ اپنے وہاں ایران تک انہوں نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے. اگر پاکستان اس کو آگے سے فوری طور کے اوپر کمپلیٹ کر لیتا ہے, بنا لیتا ہے, تو خاصا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے میرا خیال ہے پاکستان کو. تو یہ دونوں ملکوں کی جو معیشت ہے ایران کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ جو بیچارے جنہوں نے کرنسی لے کے رکھی تھی ان کا کیا بنے گا, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, لوگوں نے کسی آس کے اوپر, لیکن 12 بلین ڈالر کی انجیکشن, فوری انجیکشن جو ہے وہ اس کی معیشت کو خاصا سہارا دے سکتی ہے ایران کو. وہ دیکھیے ایران کو جو نقصان پہنچا ہے اس دوران میں وہ بہت بڑا ہے. اب اس میں 12 ارب ڈالر اس کا حصہ اس کا بنتا ہے, تو وہ جو اس کے ایسٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے. بالکل کیوں نہیں, انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اس کے ایسٹس ملے. جو ایرانی معیشت ہے اس کی بہتری کے لیے دیکھیں نا, امریکہ اپنا ایک پلان لے کے بیٹھا ہوا ہے. میں اس میں ایک کانسپریسی سی مجھے فیل ہوتی ہے نا. آپ نے کیمپ ڈیوڈ کیا, ایجپٹ کو ایک لالچ دے کے کیمپ ڈیوڈ کر لیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طرح سے آپ جب کسی بھی ملک کو توڑتے ہیں اور اس کو الگ کرتے ہیں اور اس میں مفادات اس کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو پھر اس ملک کی پالیسی آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. ایران بھی اسی دنیا کا ایک کنٹری ہے, وہ بھی اس کے جو لوگ ہیں, اس کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی اسی دنیا کے لوگ ہیں. ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی بن سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ ان فیوچر. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بن سکتے ہیں. آج آپ جن عرب کنٹریز کی بات کر رہے ہیں وہ صرف محض ان عرب کنٹریز کے نہیں. ایران کیوں نہیں بنائے گا اپنے تعلقات, ایران کیوں الگ سے رہے گا, ایران کو کیا مسئلہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ. اگر وہ امریکہ جو ہے ایران کی اس رجیم سے خوش ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ ہی ہیں یہاں پہ, تو ایرانی بھی اس کو ویلکم کہہ دیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ فیوچر یہی ہے. جو 300 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ, وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے ایکچولی, وہ ایران کے بحالی کے لیے کمپنسیشن نہیں. وہ اب اس پہ جو پیسہ خرچ ہوگا یہ عرب ملک خرچ کریں گے. پاکستان کو اس میں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. پاکستان نے اب تک تو دیکھیے سفارتی محاذ پر ایک اپنی بڑی نیک نامی کمائی ہے. پاکستان نے پوری دنیا میں ایک آئسولیٹڈ کنٹری کے طور پہ پاکستان کو تنہائی میں سمجھا جاتا تھا. پاکستان اس سے نکل کے پاکستان نے بڑا رول پلے کیا ہے. اس میں سمجھتا ہوں دونوں شخصیات کو کریڈٹ ملنا چاہیے, پرائم منسٹر کو بھی ملنا چاہیے اور فیلڈ مارشل کو بھی ملنا چاہیے. فیلڈ مارشل نے اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک ناقابل یقین سا ان کا ایک کردار ساری حکومت, مطلب اس پہ اچھا رول پاکستان نے پلے کیا. ابھی معاملہ یہ ہے کہ ایران سے جو آپ کو گیس ملتی ہے, تو آپ اس سستے نرخوں پہ وہ گیس لیں جو آپ نے مہنگے معاہدے کیے. پھر آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ ہماری پالیسیاں غلط ہے, ایک سمت میں چل چکی ہیں. اب آپ سستی گیس لے کے کیا کریں گے, آپ کہیں گے جی سستی گیس بھی لی تو گردشی قرضے سر پہ موجود ہیں, تو آپ اس گیس کی کنزمپشن, آپ کی ایل این جی کے معاہدہ ویسے ہی وہ ابھی تو روک دیا گیا نا, تو ویسے ہی معاملہ وہ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ ایل این جی میں تو پیسے دے رہے ہیں نا, وہاں گیس سیکٹر میں بھی تو پیسے دے رہے ہیں. آپ وہ معاہدے کینسل کریں اور ایران سے اور پیٹرول کی اور جو گیس کے ہے اس کو آپ اپنی صنعتوں کے استعمال کے لیے لے کے آئیں, اور آپ کو جتنی سستی یہ گیس ملتی ہے اس سے آپ اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو بحال کرنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے. پاکستان کا سی پیک پروجیکٹ بھی اس وقت پاکستان کی حد تک فیلئر کا شکار ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان میں انڈسٹری لگانے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی, ایک تو سکل کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ انرجی بہت مہنگی ہے. وہ انرجی کرائسس آپ اپنا دور کر لیں تو پاکستان میں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں, روزگار کے مواقع ملیں گے. پھر ان دنوں پاکستان کو میکسیمم ایران کے ساتھ کوآپریشن یہ کرنا چاہیے کہ یہاں سے مثال کے طور پہ سیمنٹ اور سٹیل
یہ دونوں چیزیں ایران میں بہت جا سکتی ہیں. اس کی پاکستان ان کو ایکسپورٹ اپنی کتنی میکسیمم کتنی بڑھا سکتا ہے, غذائی اجناس کی ایکسپورٹ ان کو کتنی بڑھا سکتا ہے. افغانستان نہیں جا پا رہا, یہ سارا مال جو ہے سارے کا سارا مال آپ ایران بھجوائیں, تو ضرورت ہے. اور یہاں پہ آپ اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے الگ سے کوشش کریں اور اپنی زراعت کو بہتر کریں. زراعت میں آپ کریں گے, آپ کیونکہ جلدی گروتھ, یہاں 1 سال کے اندر اچھی فصل, آپ 1 سال انسینٹیو دے, اگلے سال اچھی اس میں فصل مل جاتی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں, اور ایران کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ. اور پھر سب سے بڑا فائدہ جو ہے, آخری میں صرف اس میں بات کہہ دوں, سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بلوچستان کے حوالے سے جس غیر یقینی کا آپ کو رہتا تھا, انڈیا کی وہاں جتنی مداخلت تھی, اسرائیل جس طرح آ کے BLA وغیرہ کی کالعدم کی سپورٹ کر رہا ہے, آپ کو ایران کی صورت میں ایک ایسا اتحادی وہاں مل سکتا ہے جو آپ کے اس بارڈر کو, اس سائڈ کو سیکیور کر سکتا ہے. ایران کی سائڈ سے جو معاملہ ہے وہ کم از کم یہ بہت بڑی آپ کو سپورٹ مل جائے گی, ایک بہت بڑی سپورٹ مل جائے گا. اب ایئر وائس مارشل صاحب, تیل کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے سینکشنز اگر لفٹ ہوتی ہیں تو ایران عالمی منڈی کے اندر تیل بیچتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو کوئی کمپنسیشن نہ بھی ملے تو صرف تیل کی جو ایکسپورٹ ہے اگر وہ عالمی قیمتوں کے حساب سے کر لیتا ہے تو اسی سے وہ عرب ممالک کی سطح پر پہنچ سکتا ہے. چند سال کے اندر وہ اتنا کما سکتا ہے کہ وہ چند سالوں میں اپنی اکانومی کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے. جی بالکل, وہ تو ایک سسٹینیبل اکانومی انشاءاللہ اس سے بن سکتی ہے. لیکن اگر کوئی کمپنسیشن ملتی ہے یا ان کائنڈ جو ان کا ری ہیب کا پروسیس ہے اس میں کوئی فنڈنگ ان کے لیے ارینج ہوتی ہے تو وہ ان کو ایک طرح کا جو ہے ایک بوسٹر مل جائے گا کہ وہ ایک کم وقت میں زیادہ جو ہے ریکوری کر لیں گے, اپنی اکانومی کو زیادہ بہتر ریوائیو کر لیں گے. اور اس کے بعد جو لانگر رن میں تو ڈیفینیٹلی جب ان سے پابندیاں ہٹ جائیں گی تو ان کے پاس انرجی کی صورت میں فاسل فیول جو ہے اس کو وہ ایکسپورٹ کر کے مارکیٹ پرائس پہ وہ اس کو بہت اچھی طرح اپنے لیے ایک مستقل ریونیو سٹریم وہ کریٹ کر لیں گے. جہاں تک آپ کا پچھلا سوال تھا کہ پاکستان کے لیے اس میں بہت اپرچونٹی ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی جیسے خالد فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ایک بارڈر اچھی طرح سیکیور ہو جائے, ہمارے جو باہمی تجارت ہے وہ بے شک شروع میں وہ بارٹر سسٹم کے تحت ہی کیوں نہ ہو, وہ بہتر ہو جائے گی تو دونوں ملکوں کو فائدہ ہے. اور اگر ہم اپنی گیس پائپ لائن کو مکمل کر لیتے ہیں, بلکہ میں تو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے یہ بات کروں گا کہ جہاں پہ پاکستان نے اتنا نام کمایا ہے اور اتنی رسپیکٹ کی ہے آج کی دنیا میں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کم از کم ایک فیور تو لیں کہ اپنے لیے اس پائپ لائن کے منصوبے کو جلدی تکمیل پہ دینے کے لیے ہم بھی کوئی فنڈنگ کسی جگہ سے اپنے لیے لے سکیں, جو کہ ایک بڑی بات نہیں ہے. تو جب ہماری انرجی نیڈز پوری ہوں گی تو آبویسلی ہماری اپنی انڈسٹری جو ہے اور پھر ہم اس کو بہتر طریقے سے ری آرگنائز کر سکیں گے, کیونکہ ہماری انڈسٹری کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہماری جو انرجی کی کاسٹ ہے وہی ہے. جی ٹھیک. اب ڈاکٹر صاحب, اب سوال جو ہے آپ سے اس لیے یہ میں سوال کر رہا ہوں, آپ بین الاقوامی امور کو بڑے اچھے طریقے سے نگاہ رکھتے ہیں, اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً امریکہ جو ہے وہ ایران سے سینکشنز لفٹ کرنے مطلب کرے گا اور اس کو اتنا روم دے گا کہ وہ بہت جلدی گرو کرے, کیونکہ اس گروتھ کے اندر کہیں نہ کہیں عرب ممالک کے اندر انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. کہیں نہ کہیں عرب ممالک یہ نہیں چاہتے کہ ایران اس تیزی سے گرو کرے, کیونکہ بہرحال ایران اگر گرو کرتا ہے اور خاص طور پر جب وہ عسکری طاقت کے طور پر بھی ابھرا ہے تو جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں یا عرب ممالک ہیں ان کو ان کی انسیکیورٹیز بڑھتی چلی جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اتنی آسانی سے یہ ساری سینکشنز لفٹ کر لے گا؟ دیکھیں جو سینکشنز ہیں نا ان میں 2 طرح کے فنڈز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک تو وہ ان کے فریزڈ فنڈز ہیں جو پوری دنیا کے اندر وہ کوئی 120 سے لے کے 150 بلین ڈالر تک جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر فریزڈ ہیں, اور ایران یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کوئی 24 بلین کے قریب جو ہیں ان کو تو امریکہ جو ہے وہ ان ریلیز کرنے پہ وہ جو ہے وہ راضی ہو چکا ہے. اب دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری سینکشنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ان میں سے کچھ سینکشنز وہ ہیں جن کو اٹھانے کے لیے امریکن سینٹ سے اپروول ریکوائرڈ ہوگا. بالکل یہ ویسے ہی ہے جیسے اوباما کے وقت اوباما نے بھی جب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیا تھا تو اس تناظر میں ایران اس وجہ سے بھی دوبارہ سے یورینیم کی افزائی
افزودگی اس نے شروع کر دی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اوباما نے کیونکہ ہم سے کہا تھا کہ ہم اپنی جو پرائمری سینکشنز ہیں ان کو اٹھا لیں گے، تو لیکن امریکن جو سینٹ ہے کیونکہ اس کی طرف سے اس کو اپروو نہیں کیا گیا تو امریکہ جو ہے وہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا، لہٰذا ہم یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں۔ ہاں جو سیکنڈری سینکشنز ہیں ان کو جو اٹھانے کا معاملہ ہے نا وہ تو بڑے آرام سے سینکشنز کو اٹھایا جا سکتا ہے، جس کے اندر امریکن کمپنیز ہوں یا دنیا کی کمپنیز ہوں وہ ایران کے ساتھ اپنی جو ٹریڈ ہیں وہ اوپنلی کر سکتی ہیں اور ڈالرز کے اندر کر سکتی ہیں۔ پہلے ان سینکشنز کی وجہ سے چائنا بھی ایران کے ساتھ پرچیز کر رہا تھا، آئل بھی ان کا پرچیز کر رہا تھا، لیکن وہ لوکل اکانومی میں ہو رہا تھا، اس لیے وہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن نہیں تھی۔ تو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تبھی ہوتی ہے اگر وہ ڈالر میں ہوتی۔ تو اب جب ان سے یہ سینکشن اٹھا لی جائیں گی تو جیسے ابھی آپ بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے، تو جب ان کو عالمی قیمت کے اوپر ہی اپنا پیٹرول بیچنے کی یا آئل یا انرجی کی جو ضروریات ہیں دنیا کو وہ بیچنے کا موقع مل جائے گا، تو آپ دیکھیں گے اگلے 3 4 5 سالوں کے اندر اس خطے کا ایک بڑا تگڑا اکنامک پاور بن کر جو ہے وہ ایران آپ کے سامنے آئے گا۔ ہاں اس کے ساتھ اگر آپ جیسے ابھی ایئر وائس مارشل صاحب اور خالد فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ان کے جو تعلقات اور آپ کا جو بارڈر کا سیکور ہونا اور اس کے ساتھ گیس پائپ لائن، واٹر سسٹم اور پھر جو ایک ویزا فری موومنٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اگر ایسا کوئی سین بن جاتا ہے تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے لیے بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز بن جائیں گی۔ اچھا جو آپ نے بات کی کہ جو باقی ممالک ہیں خلیجی وہ انسیکیور تگڑا ایران جو ہے، تگڑا ایران کسے کسے ہضم ہوگا؟ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے نا۔ دیکھیں اگر یہ امریکہ کو ہضم ہو سکتا ہے نا تو پھر عرب ممالک کو بھی ہضم ہو جائے گا، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کو اب ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں ڈیل کرے گا آنے والے وقتوں کے اندر، اور اس کے اثرات پھر آپ کو خلیجی ممالک کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ بھی نظر آئیں گے۔ اور جو چائنا ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک ریپروچمنٹ کروائی تھی، وہ اسی طرح سے کیونکہ ایران کے جو تعلقات ہیں خلیج کے تمام ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ کوآپریٹو پالیسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ وہ سارے ایلیمنٹ ہیں جو ہمارے لیے بہت امید افزا ہیں اس خطے کے مستقبل کو لے کر۔ ٹھیک ہے، اب فاروقی صاحب ٹائم بڑا شارٹ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ جو جتنی اب تک کے ایم او یو آپ کے سامنے آیا ہے، جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایم او یو ہے یہ کسی 60 دن کی گفت و شنید کے بعد کسی معاہدے پہ منتج ہو سکے گا؟ دیکھیے اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں آنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جوہری معاملات پر ایران کے اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کس حد تک پیش رفت ہوتی ہے۔ اگر تو ایران اپنی بات پہ قائم رہا کہ انہوں نے وہ نیوکلیر جو ان کے پاس یورینیم ہے وہ انہوں نے نہیں دینا تو یہاں پرابلم آ جائیں گے۔ اچھا کئی ایک رکاوٹیں اس پہ آ سکتی ہیں۔ یورینیم کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو ڈی گریڈ کر کے وہیں ختم کر دیا جائے گا، یہ میرا جو بھی اس پہ راستہ آتا ہے وہ وہاں پہ کچھ مسائل بھی آ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ معاملہ جہاں خراب ہونا ہے یا خراب ہونے کا خدشہ مجھے ہے وہ شرانگیزی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل شرانگیزیوں سے باز نہیں آئے گا۔ دیکھیے اس دوران اسرائیل نے صرف لبنان پر حملے نہیں کیے، میں نے جب غزہ کا ذکر کیا بڑی تکلیف میں کیا جی وہ فلسطین میں بھی کیا، وہاں پہ اس نے بار بار فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ سو تمام اس وقت جو چیزیں ہیں وہ مشروط ہیں کچھ چیزوں سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری ذمہ داری صرف ایران پر آتی ہے۔ دیکھیے عرب ملکوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم ابراہم ایکارڈ میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنتی۔ بنیادی طور پر عرب ملکوں کا اور ایران کا اختلاف ایک شروع ہوا تھا کہ عرب ملک جو ہے ایک فلسطینی ریاست کی بات کر رہے تھے، لیکن ایران نے اس میں درمیان میں آ کے ایک مخالفت شروع کی اور ایران نے کہا کہ فلسطینی ریاست نہیں، تمام اسرائیل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سو کیا یہ ممالک جو ہیں اقوام متحدہ کے قائم کیے ہوئے کسی ایک ملک کو مٹا سکتے ہیں دنیا کے نقشے سے؟ اسرائیل کو وہ آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے؟ چیزیں یہ ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک ایسے ماحول میں کچھ جینے کا راستہ تلاش کریں، کچھ کسی کو جینے کی مہلت دیں، جو شرانگیزی ہے اس کو روکیں۔ اور ایران نے جو اچیو کیا ہے اس معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک خواب تھا اس کو انہوں نے اس وقت دھندلا دیا، توڑا نہیں، اس کو دھندلا دیا۔ ٹھیک ہے، ٹائم میرے پاس کم ہے ناظرین، یہ معاہدہ یقیناً ایک اچھی خبر تھی اور جو دنیا کے لیے ایک اچھی نوید لے کر آیا تھا۔ ایک افسوسناک واقعہ بھی پاکستان میں ہوا جہاں مردان میں ایک تربیتی طیارہ جو ہے وہ گر گیا اور ہمارے 2 جو پائلٹ ہیں، نوجوان پائلٹ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ یہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ہم سب کو ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرنا چاہیے اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہیے۔ ناظرین ہم نے ایران پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اس معاہدے پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ وائس مارشل صاحب اعجاز محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر عرفان فانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، خالد فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔